پائلٹوں پر جعل سازی سے جعلی لائسنس حاصل کرنے کا الزام عائد کرنے والے وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کی اپنی جعل سازی پکڑی گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ غلام سرور خان نے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے اپنے نام کا جعلی ڈپلومہ بنوایا۔ بورڈ کی رپورٹ نے راز فاش کر دیا۔ خیال رہے کہ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے اپنی سیاست کا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیا تھا۔ غلام سرور خان سن 1988 کے انتخابات میں اٹک سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت سن 1990 میں ختم کر دی گئی۔ اسٹیبلشمنٹ کے عطاب کی وجہ سے انہوں نے پیپلز پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کی اور پھر نئی جماعتوں کی طرف دیکھا۔ پارٹی تبدیل کی، پھر پرویز مشرف دور میں ان کا ستارہ چمکا اور قافلی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی پہنچے۔ یہ وہ دور تھا جب اسمبلی میں بغیر پڑھے لکھوں کا راستہ روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کی اسمبلی تک رسائی ممکن بنانے کے لیے گریجویشن کی شرط عائد کی گئی۔ اسی دور میں جعلی ڈگریوں کا کاروبار بھی اپنی انتہا کو پہنچا۔ کالج، یونیورسٹی اور مدارس سے سیاستدانوں نے جعلی ڈگریاں بنوائیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی سیاستدانوں کی تعلیمی ڈگریاں عدالت میں چیلنج بھی کی گئیں اور ان میں سے کئی نااہل بھی ہوئے۔ انہی میں وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان اور مراد سعید بھی شامل تھے۔ غلام سرور خان کے گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے حاصل کردہ ڈپلومے کو سن 2007 میں عدالت میں چیلنج کیا گیا، لیکن انہوں نے عدالت سے اسٹے لے لیا اور نااہلی سے بچ گئے۔ حالانکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ان کی ڈگری اور ڈپلومہ دونوں جعلی قرار دیے تھے۔ سپریم کورٹ نے سن 2013 میں غلام سرور خان کی قومی اسمبلی کی رکنیت جعلی ڈگری ہونے کی وجہ سے معطل کر دی۔ تاہم تبدیلی کے سفر میں تحریک انصاف کے ہمنوا ہوئے تو غلام سرور بلا رکاوٹ قومی اسمبلی پہنچ گئے۔ پھر یہ کمال بھی ہو گیا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے ان کی جعلی قرار دی گئی دستاویزات مارچ سن 2019 میں اصل قرار دے دی گئی۔ آخر تبدیلی کی ہوا چلنے کا کچھ تو فرق پڑنا تھا۔ اسی طرح پرانے پاکستان میں نااہل قرار دیے جانے والے غلام سرور خان نے نئے پاکستان میں جعلی ڈگری کیس میں کلین چٹ حاصل کر لی اور ٹیکنیکل بورڈ کی رپورٹ کے برخلاف ان کے ڈپلومے کو اصل قرار دے دیا گیا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد عمران خان نے غلام سرور خان کو پیٹرولیم کی وزارت دی، لیکن LPG اسکینڈل کے بعد ان سے وزارت واپس لے لی گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں ایک طرف کر دیا جاتا، لیکن انہیں انتہائی حساس یعنی ہوابازی کی وزارت دے دی گئی۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال سپریم کورٹ میں وزیر ہوابازی غلام سرور خان کے خلاف نااہلی کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ غلام سرور خان میٹرک پاس ہیں اور ان کی BA کی ڈگری جعلی ہے۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ کسی ایسے شخص کو وزارت کا منصب نہ دیا جائے جو صادق اور امین نہ ہو، لیکن کیس کی تحقیقات مکمل ہونے پر لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت نے اس وقت کے وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان کو جعلی ڈگری کیس سے بری قرار دے دیا تھا، جبکہ پروسیکیوٹر اینٹی کرپشن نے کہا تھا کہ تحقیقات میں غلام سرور کا ڈپلومہ درست پایا گیا۔ خیال رہے کہ وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے بدھ کو قومی اسمبلی میں کراچی طیارہ حادثے کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا تھا کہ ملک میں موجود 860 ایکٹیو کمرشل پائلٹس میں سے 262 کے لائسنس مشکوک ہیں، کیونکہ انہوں نے سول ایویشن سے لائسنس لینے کے لیے اپنی جگہ کسی اور سے امتحان دلوایا۔ کراچی طیارہ حادثہ رپورٹ سامنے آ جانے کے بعد جہاں کئی سوشل میڈیا صارفین وزیر ہوابازی غلام سرور خان کو پائلٹس پر لگائے جانے والے الزامات کی وجہ سے شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہیں اکثر ان کی ڈگری کے حوالے سے ہونے والی بحث میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ مشہور کامیڈین خالد بٹ نے غلام سرور خان کے حوالے سے ویکیپیڈیا پر موجود معلومات کی تصویر شیئر کرتے ہوئے پوچھا کہ غلام سرور صاحب، سارے پائلٹس پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ڈگری کدھر سے صحیح کروائی تھی۔ ٹویٹر صارف نواز کاشر نے لکھا کہ اپنی ڈگری جعلی نکلی اور موصوف وزیر بنے بیٹھے ہیں۔ ایک اور ٹویٹر صارف نے لکھا کہ جعلی ڈگری ہولڈر غلام سرور خان پارلیمنٹ میں جعلی ڈگری پر 1.5 گھنٹہ تقریر کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ جعلی ڈگریوں والے ملک و قوم کا کتنا نقصان کرتے ہیں، شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔